چھوٹا سا سینے میں سوراخ کریں گے, بالکل چھوٹا سا, اس کو کی ہول سرجری کہتے ہیں. اور وہ مریض جو بائی پاس جن کو بتا دیا گیا لیکن وہ نہیں دل کا بڑا آپریشن کرانا چاہتے, بہت کم ڈاکٹر ہیں ایسے اس ملک میں. ایک میرے سامنے بیٹھے ہیں ڈاکٹر یاسر خاکوانی. سر یہ بتائیں, چھوٹا سا سوراخ کر کے دل کی اتنی بڑی شریانوں کی سرجری آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ عفان. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ہیئر, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم لوگوں کے لیے پبلک اویئرنیس کے لیے ہم کچھ بات کر سکیں. بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بڑا آپریشن کیا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم جو چھاتی کی ہڈی ہے اس کو ہم کاٹتے ہیں, اور اس کے بعد ہم پورا دل کا آپریشن یا بائی پاس آپریشن یا دل کا اگر کوئی ویلو خراب ہے اس کو ہم کرتے ہیں. پھر اس ہڈی کو ہم جوڑتے ہیں اسٹیل کی تاروں کے ساتھ, اور اس ہڈی کو جڑنے کے لیے 2 مہینے کا ٹائم چاہیے. 2 مہینے پھر اس پیشنٹ کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے, یعنی کہ وہ 2 مہینے کے بعد اپنے کام کاج پہ واپس جا سکتا ہے. کی ہول ہارٹ سرجری کے اندر ہم پسلیوں کے درمیان کی جو اسپیس اللہ میاں نے نیچرل رکھی ہے وہاں سے ہم جاتے ہیں اور پورا کا پورا بائی پاس آپریشن ود دا ہیلپ آف کیمرا یا اسکوپس وہ ہم پورا کا پورا آپریشن ہم کر سکتے ہیں. 5-6 دن لگتے ہیں پیشنٹ کو, زخم ہیل ہو جاتا ہے, اور 10 سے 15 دن کے بعد وہ اپنے کام کاج پہ واپس چلا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر یاسر یہ بتائیں, تو کسی کو دل کا دورہ پڑا, لوگ اینجیوگرافی کراتے ہیں, یہ عام فہم ہم بات کریں, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نالی لے کے گئے اور اس کی خون کی شریان کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی, اسٹنٹ ڈال دیا, کھول دیا. یہ جو کی ہول سرجری ہے یہ کہاں داخل ہوتی ہے؟ مطلب جسے بائی پاس کہہ دیا ہے وہاں, یا اور دل کی کتنی بیماریاں, کس عمر کس ایج گروپ میں ہم اسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کے اندر ہم جو ہے نا ہر پیشنٹ کو جس کی عمر 12 سے 14 سال سے بڑی ہے وہ سارے مریض, اور کم سے کم 70 سال سے کم ہے, وہ سارے مریض اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے دل کے فنکشن کو کم سے کم 35 سے 40% ہونا ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ جب دل کا فنکشن لوگوں کا کم ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کے بعد, تو پھر اتنا لمبا اینستھیزیا کا ڈیوریشن ہم نہیں چاہتے ہوتے. تو وہ سارے مریض, چاہے ان کے دل کے ویلو خراب ہوں, ان کے دل میں سوراخ ہوں, یا ان کا بائی پاس کا آپریشن ہو, وہ سب کے سب پیشنٹ جو ہے نا کی ہول ہارٹ سرجری کے تھرو وہ پاسبل ہے. اچھا سر یہ بتائیں اس پہ لاگت کتنی آتی ہے؟ کیونکہ پیپل آلویز ٹاک اباؤٹ فائنانسز. یہ ساؤتھ پنجاب میں تو آپ ہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں, اوور آل پاکستان میں نے تو اس کی ہول سرجری کا نام نہیں سنا, آپ سے ہی سنا تھا. اس پر لاگت کتنی آتی ہے؟ لوگ ظاہر ہے گھبرائیں گے. بائی پاس پہ کتنا خرچہ ہے, اور اس پہ مطلب اوور آل فائنینشیل کیا ہے؟ جو ہے نا اگر ہم بائی پاس کی بات کریں تو بائی پاس کے اوپر تقریباً 7.5 سے 8.5 لاکھ روپے تک کا خرچہ آ جاتا ہے. اور اگر کسی کا ہم نے دل کا ویلو چینج کرنا ہے تو چونکہ اس کے اندر ویلو کی پرائس شامل ہو جاتی ہے جو کہ آج تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے تک کی ہے, تو وہ پیسے اس کے اندر ایکسٹرا ایڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ یہ 7.5 سے 8.5 لاکھ کے اندر یہ سرجری پوری کی پوری ہو جاتی ہے. بھلے کسی کا دل کا سوراخ بھی اگر ہم نے بند کرنا ہے وہ بھی 7.5 سے 8.5 لاکھ کے درمیان میں وہ پورا. یہ بڑا ایزیلی آپ نے بڑی اچھا کیا, اس سے لوگوں کو بڑی جو ہے یہ سہولت مل جائے گی کہ ان کو پتہ ہوگا کہ وین ٹو گو فار. اچھا ایک بندہ ہے اس کو 3 اسٹنٹ ڈلے ہوئے, وہ کیسے کینڈیڈیٹ ہے؟ آپ نے بتایا کہ 40% اس کا ہارٹ فنکشننگ ہونا چاہیے. کیا کچھ لوگ الیکٹیو بھی اس پروسیجر کو آپٹ کر سکتے ہیں اگر وہ صحیح جا رہے ہیں 3 اسٹنٹس پہ؟ نہیں, الیکٹیو نہیں ہو. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر تو کسی کے 3 اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں اور اس کی نالیاں بلڈ ویسلز کام کر رہی ہیں تو پھر تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف بائی پاس آپریشن یا ویلو کا آپریشن اس کے لیے ضروری ہے جس کو اسٹنٹ ڈلے میں اور اس کے بعد بھی یا اس کے اسٹنٹ بند ہو چکے ہیں یا اس کی نالی اسٹنٹ کے آگے یا پیچھے سے بند ہوگی اور اس کے دل کو خون کی سپلائی پراپر نہیں مل رہی. صحیح. تو اس ایسے پیشنٹس کے لیے جو ہے نا یہ سب سے اچھا طریقہ علاج ہے.